अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शब-ए कद्र की नमाज का तरीका बताने वाले हैं जो बिल्कुल आसान है। शब-ए कद्र आने वाली है तो शब-ए कद्र 27वीं रमज़ान को होती है। तो शब-ए कद्र के दिन, शब-ए कद्र की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है, क्या इबादत करनी है, कौन सी दुआएं आपको पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बताएंगे कि कौन सी नमाज पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, उस नमाज में क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है, तो नमाज होने के बाद कौन सी दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हिंदी में आसानी के साथ स्क्रीन पर लिखकर भी दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में बने रहे, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और शब-ए कद्र से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर करें, ताकि शब-ए कद्र बहुत जल्द आने वाली है, तो उससे पहले आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब-ए कद्र रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोज़ा मुकम्मल हो जाए, तब 26 रोज़े की इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब-ए कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलत है। शब-ए कद्र में मुसलमान जाग कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। शब-ए कद्र की फजीलत और अज़मत अल्लाहु अकबर कौन बयान कर सकता है। इसकी बेहतरी व बरतरी का तो कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरह कद्र पढ़िए और इसकी अज़मतों का आप एतराफ़ कीजिए। बड़े खुश नसीब है वो मुसलमान जो शब-ए कद्र जैसी फजीलत व अज़मत वाली रात पाए और उसकी कद्र जानकर नमाज व तिलावत, ज़िक्र व नवाफिल और दरूद व सलाम में मसरूफ़ रहे। और शब बेदारी का मतलब रात भर जागना है। इसीलिए खुदा आपको तौफीक दे तो शब-ए कद्र की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगाते हैं, और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। शब-ए कद्र में 2 रकात नफिल नमाज अदा करे और इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े, फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़े। तो आइए प्रॉपर तरीका जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब-ए कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। तो सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कद्र देखिए और सूरह कद्र आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है। सिर्फ 1 बार सूरह कद्र आपको पढ़नी है। सूरह इखलास, इसके बाद आपको सूरह कद्र के बाद सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़ना है। यानी पहली रकात में आप नियत बांधेंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरह कद्र 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हु अल्लाहु अहद, ये 3 मरतबा इस सूरह इखलास को आप पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, इसको आप पढ़ेंगे। नंबर 2, फिर इसके बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। 2 रकात नफिल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र
اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس کی نیت جان لیتے ہیں جو 4 رکعت اب ہمیں پڑھنی ہے۔ تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ فاتحہ آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، یعنی انا انزلنا، یہ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ لوگ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ پھر سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ پھر تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر 4 رکعت آپ کی ہو گئی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے۔ جو درود شریف آپ کو یاد ہو آپ وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کہہ سکتے ہو، یہ بھی ایک چھوٹا سا درود شریف ہے۔ تو آپ کو درود شریف جو پڑھنا ہے وہ 70 بار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جو آدمی اس رات 7 بار سورہ القدر یعنی انا انزلنا پڑھ لے گا، اللہ پاک اسے بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر کیوں مناتے ہیں یہ سوال ہمارے دلوں میں تو ضرور اور لازمی اٹھتا ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی رات جاگ کر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے اس کے پیچھے کی وجہ لائے ہیں۔ شب قدر کو منانے کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں وجہ ہے، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ اسے دیکھیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ شب قدر کو منانے والی رات نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھک کر اسے راضی کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، جسے ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کو جاگ کر اللہ کی تہہ دل سے عبادت میں لگ جانا ہے اور توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ اس کی کچھ وجہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اس رات قرآن کی پہلی آیت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم اس پاک رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ سبھی انسانوں کی سالانہ قسمت لکھتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتا ہے اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے سبھی امت محمدی کی قسمت لکھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی معافی قبول کرتا اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن مکمل نازل ہوئی تھی ہمارے پیارے نبی پر، اسی لیے اس رات کا عہدہ کافی بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا اور اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جتنا کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اس رات کی عبادت کا مقابلہ کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کی عبادت سب سے الگ ہے،
جو ہمیں اللہ کے کافی نزدیک لے جاتی ہے، جو کسی اور دن یا رات میں نہیں ہو سکتا۔ شب قدر کی رات پیمائش کی رات ہوتی ہے، جس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کو کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگتا اور نہ ہی اس میں دماغ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو پیمائش کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسی رات کو قرآن کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا میں نے کہا، اس رات کو عبادت کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ برکت، ترقی، خوشی سب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اس رات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ جو چاہو وہ مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنی پوری امت محمدی کے لیے مانگو، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگو اپنی اوقات یا حیثیت دیکھ کر بالکل نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان کو دیکھ کر دعائیں مانگنا۔ فرشتوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ دنیا میں اتارا جاتا ہے اور روحیں بھی اس زمین پر آتی ہے۔ اللہ کی عبادت، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، شب قدر کی دعا اور ڈھیر ساری دعا مانگ کر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ تہجد کا کتنا بڑا عہدہ ہے اسلام میں، اللہ کی عبادت میں، اور اس کا ثواب تو ہر مسلمان کو پتا ہوگا۔ اسی لیے شب قدر کی رات اسے بالکل نہ چھوڑے، اس کا ثواب شب قدر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت ہی پاک ہے، اسی لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اگر آپ اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اعتکاف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار، آرام کی زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اور شب قدر کی اہمیت اور طاقت سورہ القدر میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک رات کی برکتوں سے نوازے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں اور ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔